اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ کہ توفاہم الملائکۃ جن کو موت دیتے ہیں وفات دیتے ہیں فرشتے، وہ لوگ کہ ظالمی انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اس وفات کے وقت موت کے وقت قالو وہ فرشتے پوچھتے ہیں اس سے فیما کنتم کہ تم کس بات پر تھے، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ ہجرت کا حکم چونکہ بیان ہو رہا تھا۔ قالو وہ جواب دیتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض کہ ہم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ قالو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی، کشادہ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا پس تم ہجرت کر جاتے اس میں۔ فاولئک مأواہم جہنم پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا اور یہ جہنم جو ہے یہ لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ الا المستضعفین ہاں اللہ تعالیٰ نے ہجرت سے مستثنا قرار دیا ہے ان لوگوں کو کہ المستضعفین جو کمزور ہیں، واقعی کمزور ہیں، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدانی اور بچوں میں سے، وہ لوگ کہ لا یستطیعون حیلۃ جو نئی طاقت رکھتے کسی تدبیر کی، کسی ہیلے کی وہاں سے نکلنے کی، ولا یہتدون سبیلا اور نہ وہ راہ پاتے ہیں، راستے کا علم نہیں ہے، راستہ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ فاولئک پس یہ وہ لوگ ہیں کہ عسى اللہ ان یعفو عنہم امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائیں گے، ان کو معاف فرما دیں گے۔ وکان اللہ عفوا غفورا اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ اور جو آدمی ہجرت شروع کر دیتا ہے، ہجرت کے لیے نکل جاتا ہے اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا تو وہ پائے گا زمین میں بہت سی جگہیں، وسعہ اور بہت ساری وسعت، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مناسب جگہ بھی اسے دیں گے اور اس کے لیے رزق کے اندر کشائش اور وسعت بھی اللہ اسے عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ومن یخرج من بیتہ جو آدمی نکلے گا اپنے گھر سے مہاجرا الی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی نیت سے ہجرت کرتے ہوئے، ثم یدرکہ الموت پھر اسے پالے موت، پھر موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ پس تحقیق واقع ہو گیا اس کا اجر اللہ پر۔ وکان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں۔ سورۃ النساء قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے، سپارہ نمبر 5، آیات نمبر 97، 98، 99 اور 100۔ یہ 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ ان 4 آیتوں کے 2 درس پیچھے گزر چکے ہیں، آج تیسرا درس ہے۔ پچھلے درسوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے اور جہاد فرض کفایہ ہے اور مخصوص حالات میں، غیر معمولی حالات میں فرض عین بھی ہو جاتا ہے نماز روزے کی طرح، اسی طرح ہجرت کا معاملہ بھی ہے۔ تو ہجرت بھی بعض دفعہ فرض عین کے درجے میں ہو جاتی ہے، اس علاقے کو چھوڑنا۔ تو جس علاقے میں کافروں کا غلبہ ہو اور کفار اس قدر وہاں غالب ہوں کہ مومن آدمی اپنے دین کے جو شعائر ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان پر عمل نہ کر سکے، تو مومن پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں سے اپنا گھر، کاروبار، وطن، عزیز و اقارب اور سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی رضا کی خاطر وہاں سے ہجرت کر جائے، تاکہ جو ہے ایسی جگہ چلا جائے جہاں وہ آسانی سے اسلامی احکام پر عمل کر سکے۔ اور میں نے کل بھی ذکر کی تھی کہ ہمارے ملک کے ایسے حالات نہیں ہیں، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن جن ممالک میں ایسے حالات ہیں، برما کے اندر مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، فلسطین کے مسلمان انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہیں، شام کے مجاہدین، مہاجرین، مسلمان انتہائی تنگی کے حالات میں، تو اسی طرح کشمیر کے مسائل ہیں، دوسرے مسائل ہیں۔ تو جہاں کہیں ایسا ہو جائے
کہ وہاں کے لوگ اسلامی شعائر پر بھی عمل نہ کرنے دیں. جس طرح فرانس نے ابھی برقعے پر بھی پابندی لگائی، مسجدوں کے میناروں پر پابندی لگائی، مسجدوں پر بھی پابندیاں لگا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے ایک مسلمان صرف وہاں مال کمانے کے لیے تو نہیں جا سکتا، تو جو ہے وہاں جائے گا تو اپنے اسلامی شعائر پر بھی عمل کرے گا. تو جو ملک اس پر پابندیاں لگائیں اور روکیں تو وہاں سے اس کا ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اور یہاں مکہ کی بات ہو رہی تھی کہ مکہ میں مسلمانوں پر، جو کہ ان کا اپنا وطن تھا، ان کی اپنی سرزمین تھی، حضور کا اپنا جائے پیدائش تھا، تو حضور کا اپنا ملک تھا، وطن تھا، وہاں دعوت و تبلیغ کے جو پہلے سال تھے ان میں انتہائی تنگی اور دشواری پیدا ہوئی. جو مسلمان ہوتے ان کو تنگ کرتے، ان کو مارا جاتا، ان کو شہید کیا جاتا، اور جو ہے حضرت بلال اور کئی دوسرے جو تھے ان کو انگاروں پر بھی لٹایا گیا اور دھوپ پر بھی لٹایا گیا، اور جو تکلیفیں وہ دے سکتے تھے وہ مسلمانوں کو دے رہے تھے. تو ابتدا میں ہجرت جو ہے وہ اس کا حکم ہوا استحباباً کہ بھائی ہجرت کر جاؤ، یہاں سے جو نکلنا چاہتا ہے نکل جائے. لیکن ابھی ہجرت فرض نہیں ہوئی تھی، تو اس میں حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئیں نبوت کے 6 سال، اور پھر دوسری اس کے کچھ عرصے بعد. تو یہ مدینہ کی ہجرت سے پہلے کی 2 ہجرتیں. تو پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ سارے ہجرت کریں. تو اس وقت یہ ہجرت فرض ہو گئی کہ سارے کے سارے مدینہ کی طرف پہنچیں، جو مدینہ اسلامی اسٹیٹ، اسلامی ریاست بن گئی. اور ہجرت کی برکات بھی ذکر ہوئیں کل کے درس میں، اور اس کے علاوہ کئی مسائل بھی کل کے درس میں ذکر ہوئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے معذوروں کے لیے جو رعایت دی اس کے مسائل بھی کل ذکر ہوئے، کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہم پر عائد ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی، تو ہجرت بھی، جو بھی فرائض ہیں ان میں اگر ایک آدمی معذور ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے احکام بدل جاتے ہیں. کہ جو آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھے تو اشاروں سے پڑھ لے. تو اسی طرح سجدہ رکوع نہیں کر سکتا تو اس کے متبادل جو ہے وہ اشارہ آ گیا. تو حالانکہ قیام فرض ہے، رکوع سجدہ کرنا فرض ہے، لیکن فرض بھی جو ہے ساقط ہو جاتا ہے معذور کے لیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو مہاجرین تھے، ہجرت کر رہے تھے، ان میں سے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں اور ان معذورین کو مستثنا کر دیا کہ جو واقعتاً ہی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتے. اب آیت کے اس اگلے حصے میں جو آج کا درس ہے، اس میں مہاجر کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو آدمی اپنے گھر سے نکل پڑا، مہاجرن الی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے. بلکہ ہجرت کے 2 مقاصد جو ہیں وہ پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ جو قرآن مجید نے یہاں بیان فرمائے ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ایسے دار الکفر میں ہیں کہ جہاں وہ دین کے شعائر پورے نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں ایسی جگہ پر ہجرت کرنا فرض عین ہو جاتا ہے جہاں مسلمانوں کی مرکزی قوت موجود اور وہ اپنے دینی فرائض آزادی کے ساتھ پورے کر سکیں. ہمارا جو پاکستان حاصل کیا گیا تھا، اس کو ہندوؤں سے الگ 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ، کہ ہمارے 2 نظریے الگ ہیں، ہندوؤں کا نظریہ الگ ہے، مسلمانوں کا نظریہ الگ ہے، اس لیے ہم یہاں جو ہے آزادی کے ساتھ اپنی عبادات نہیں کر سکیں گے یا نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہمیں ایک علیحدہ وطن چاہیے. یہ وہ مطالبہ تھا جو پاکستان کی آزادی کے لیے کیا گیا تھا. اور پھر اس پر جو نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ ہمیں صرف اسلام کے لیے یہ علیحدہ ملک چاہیے. ورنہ ہم رہ تو انڈیا میں بھی رہے تھے، اب بھی ہم سے زیادہ مسلمان انڈیا میں رہ رہے ہیں. ہماری 22 کروڑ آبادی ہے، وہاں 40 سے 50 کروڑ مسلمان جو ہے وہ انڈیا میں اب بھی رہ رہے ہیں، ہم سے جو ہے وہ ڈبل تقریباً جو ہے وہاں رہ رہے ہیں. تو ہمارا جو مطالبہ تھا وہ یہی تھا کہ ہمارا الگ وطن ہونا چاہیے جہاں اسلامی قانون ہو، اسلامی قانون کا نفاذ ہو، ٹھیک ہے، اسلامی اتھارٹی ہو اور اسلام کے نظام کا غلبہ ہو. تو ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے. یہ وہ دھوکہ کیا گیا قوم کے ساتھ، جو چونکہ قوم
مسلمان تھی، اسلام کو پسند کرتے تھے، جہاد سے محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اس نعرے کو لگایا، اور آج حالت یہ ہے کہ ہماری کتابوں سے بھی دو قومی نظریے کو نکال دیا تاکہ یہ بچے پڑھے ہی نہ۔ پہلی نسل نے پڑھ لیا ہے، وہ آج تک شور کرتے ہیں کہ بھائی اس قوم کو تم نے لیا ہی اس لیے تھا کہ ہماری دو قومیں ہیں، ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، ہمیں اسی لیے اسلام کی بنیاد پر الگ وطن چاہیے۔ تو جو ہے ابھی وہ نکال ہی دیا گیا ہے تاکہ کوئی اس کو پڑھے ہی نہ کہ پاکستان جو ہے، تو پہلے نعرہ لگتا تھا کہ سب سے پہلے اسلام، تو آج کل نعرہ لگا رہے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان۔ اس زمین کو کیا کریں گے جب اس میں اللہ کا نظام نہیں ہوگا؟ تو خالی زمینیں تو جو ہے اس کو کیا فائدہ؟ تو اس لیے جہاد بھی جو کیا جاتا ہے، جہاد میں بھی اعلاء کلمۃ اللہ شرط ہے کہ کسی ایسی سرزمین پر حملہ کرنا، وہ کافروں سے زمینیں چھیننا جہاد کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین وہاں بھی غالب آ جائے۔ اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ کا یہ پیغام ہوتا تھا ان سرزمین والوں کے لیے جہاں وہ حملہ کرتے تھے کہ بھائی اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہاری زمینیں ہم لینے نہیں آئے ہیں، تم ہمارے بھائی ہو، تمہارا انہیں پر قبضہ رہے گا، تم ہی حکمران رہو گے، ہم آگے جائیں گے، ہم نے تو اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا۔ تو یہاں بھی ہجرت کا جو مقصد ہے، اور ہماری جو 14 اگست 1947 کو جو ہجرت ہوئی تھی، جس میں انتہائی جو ہے مخدوش قسم کے حالات پیش آئے تھے، وہ ساری ہجرتیں اس علیحدہ ایسے ملک کے لیے ہوئی تھیں کہ جہاں ہمیں اسلام کی بہاریں نصیب ہوں۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام کی جو ہجرت ہوئی ہے مکہ سے، وہ بھی اسی لیے ہوئی تھی کہ ہمیں مدینہ میں ایک ایسی اسلامی ریاست وجود میں آ جائے کہ جہاں مسلمانوں کی قوت ہو، ان کا زور ہو، اور جو چیزیں مکہ میں ابھی نازل نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نازل فرمانا چاہتے تھے، اور پورا اسلامی نظام وہاں، جیسے مکہ میں صرف نماز تھی تو روزہ نہیں تھا، روزہ آگے جا کے مدینہ میں پھر جو ہے، اور اسی طرح جہاد یہاں نہیں تھا کہ آپ کسی کو دپڑ بھی نہیں مار سکتے، جواب بھی نہیں دے سکتے، بس دعوت و تبلیغ تھی، اور مدینہ میں جا کے پھر جہاد بھی فرض ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 80-82 جنگیں لڑیں اپنے اس 9-10 سالہ دور میں، تو یعنی سال کے اندر تقسیم کی جائیں تو 8-9 دفعہ حضور جہاد میں گئے۔ ان میں سے تو 27 غزوات ہیں، یعنی جن میں حضور بنفس نفیس خود تشریف لے کے گئے، اور باقی سریے ہیں، ان کو سریہ کہتے ہیں کہ جو حضور نے لشکر بھیجے ہیں، کسی کو امیر بنا کے بھیجا ہے۔ تو بہرحال پھر وہاں جہاد بھی فرض ہوا، پردہ پہلے فرض نہیں تھا، پھر مدینہ میں پردہ بھی فرض ہوا، پھر زکوٰۃ کے باقاعدہ احکامات نازل ہوئے، اسی طرح دوسرے جو مسائل ہیں وہ قرآن مجید کے اترے، تو پھر جو ہے یہ ایک ایسی اسلامی اسٹیٹ، اسلامی حکومت وجود میں آئی۔ پھر مدینہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے جزیرہ عرب جو ہے اس پر پھر حکومت کی۔ حضور کے زمانے میں، حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گیا، اور پھر بعد میں تقریباً 35-40 سال کے دور کے اندر آدھی دنیا سے زیادہ جو ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جو ہے اسلام آدھی دنیا سے زیادہ آگے چلا گیا۔ تو جس طرح جو ہے جہاد کا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ ہے، تو ہجرت کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں ایک ایسی جگہ میسر آ جائے کہ دار الکفر میں، جہاں کافر ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتے، حالانکہ یہاں کعبہ تھا، یہاں بیت اللہ تھا، یہاں جو ہے اس میں انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس کو انہوں نے شرک کی ماجگاہ بنا لیا تھا، تو سب کچھ ہو گیا، لیکن یہاں سے ہجرت کا حکم ہوا کہ جو کچھ بھی ہے، لیکن یہاں کافر جو ہیں آپ کو آزادانہ طور پر جو ہے وہ اسلام پر عمل کی اجازت نہیں دیتے۔ تو پھر وہ ہجرت ہوئی۔ تو ہجرت کے مقاصد میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دار الکفر کو چھوڑ کے دار الاسلام کی طرف جانا ہے، جہاں آزادی کے ساتھ جو ہے وہ ہم عبادت کر سکیں۔ اسی طرح ہمارے جد الانبیاء جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو جو ہے وہاں سے عراق تک جو ہے ہجرت کروائی گئی، کئی انبیاء جو ہیں انہوں نے ہجرتیں کی۔ اور دوسرا مقصد ہجرت کا یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر اسلام کی مرکزی قوت ضائع ہو جائے تو اس کی بحالی کے لیے بھی ہجرت ناگزیر ہو جاتی ہے کہ اس کو بحال کیا جائے۔ اور قریبی زمانے میں اس کی مثال جو ہے وہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کی ہجرت
یہ جو دونوں بزرگ ہیں ہمارے اکابر میں سے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، یہ بزرگ دہلی سے ہجرت کر کے سرحد پہنچے تاکہ وہاں مرکز اسلام قائم کر کے ہندوستان میں اپنی کھوئی ہوئی طاقت اور قوت کو بحال کر سکیں۔ تو انہوں نے ہجرت کے لیے بڑا طویل اور لمبا اور کٹھن دشوار راستہ اختیار کیا۔ رائے بریلی سے یہ حضرات دہلی پہنچے، وہاں سے کلکتہ، پھر مدراس، پھر سندھ آئے اور سندھ سے ہوتے ہوئے کندہار پہنچے، کندہار سے پھر پشاور آئے، اور اسی طرح انہوں نے تقریباً 2,500-3,000 میل کا سفر طے کیا۔ پھر یہاں سے وہ کشمیر جا کر اس کو اپنا مرکز بنانا چاہتے تھے، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، تو انہوں نے 4 سال تک انتھک جدوجہد کی، محنت کی، کوشش کی، مگر مسلمانوں کی بدبختی اور ان کی نالائکی اور جاسوسی کی وجہ سے وہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب انگریز نے ہندوستان پر غلبہ کیا تو شاہ صاحب موجود تھے، تو شاہ صاحب نے اپنے فتوے کے ذریعے ہندوستان کو دار الحرب قرار دیا کہ بھائی اب یہ دار الاسلام نہیں رہا، انگریز کا قبضہ ہو گیا، اب یہ لڑائی کی جگہ ہو گئی، دار الحرب ہو گیا، اب انگریز سے جہاد کرو، انگریزی کا بائیکاٹ کرو، انگریزی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ فتوے کی روح سے شاہ صاحب نے جو ہے فتویٰ دیا۔ بہرحال یہ وہ مقاصد ہیں جن کے حصول کے لیے ہجرت ضروری ہو جاتی ہے۔ اب اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے مہاجر کے لیے جو اجر و ثواب ہے اس کو بیان فرمایا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے گھر سے مہاجر بن کر نکلا، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر راستے میں اس کو موت آ لے، ابھی وہاں اپنے مقام تک نہیں پہنچا، راستے میں موت نے اچک لیا، موت نے پا لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، پس اس کا اجر واقع ہو گیا، ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ پر۔ یعنی مہاجر گھر سے چل کر اگر جائے ہجرت جو ہے، اس کی ہجرت کی جگہ ہے، اس پر نہ بھی پہنچ سکے تو اسے ہجرت کا ثواب حاصل ہو جائے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو آدمی کوئی کام شروع کر دیتا ہے دین کا، تو پھر وہ اس کو تکمیل تک نہ بھی پہنچا سکے تو تب بھی اس کو کامل اجر عطا فرمایا جائے۔ اس لیے ہمارے جو بزرگ ہیں، خاص کر پیچھے میرے ایک جگہ بیان تھا میں درس قرآن کی موضوع پر، تو وہاں ایک بزرگ تھے، 1-2 بزرگ، ان کا قرآن ختم ہوا، انہوں نے بیان کروایا اور لوگوں کو کھانا کھلایا، دعوت کی، بڑے خوش ہوئے۔ تو وہاں میں نے ان کو یہ بتایا کہ بھئی آپ ابھی سیکھنا شروع ہو گئے ہیں، تو اگر اسی حالت میں جب سے آپ طالب علم بن گئے ہیں کہ اللہ کا قرآن سیکھیں گے، اس کا ترجمہ سیکھیں گے، تو اب اگر اسی حالت میں آپ کو موت آ گئی تو کل قیامت والے دن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علماء، فقہاء اور شہداء کے اندر اللہ اٹھائیں، کیونکہ آپ طالب علم بن گئے۔ تو یہاں بھی جو آدمی، یعنی یہاں سے ثابت ہوا جو جس نے عمل شروع کر دیا، ہجرت کے لیے نکل پڑا اور پھر راستے میں اس کو موت آ گئی، تو اس کو اللہ تعالیٰ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ پر اس کا اجر ثابت ہو گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ اسے پوری ہجرت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب اس آیت کے حصے کا شان نزول کیا ہے کہ مکی دور میں جب ہجرت کا اعلان ہوا تو ایک ضعیف اور بیمار صحابی تھے، تو وہ ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ خود تو وہ چل پھر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کسی طرح مجھے یہاں سے نکال کر لے چلو، چارپائی پر ڈالو اور یہاں سے نکلو، مجھے بھی ہجرت کرواؤ۔ انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ آپ سفر کے قابل نہیں ہیں، آپ معذورین میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو استثناء دیا ہے، لہذا آپ مستثنیٰ ہیں، تو آپ یہاں سے نہ جائیں، آپ کے لیے اجازت ہے۔ لیکن انہوں نے ضد کی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ضرور ہجرت کریں گے۔ بالآخر ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر چل پڑے۔ ابھی مکے سے چند میل دور تنعیم کے مقام پر آئے تھے کہ وہ بوڑھے صحابی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے۔ تو کافر بڑے ہنسے، انہوں نے خوب مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا کہ دیکھو جی یہ ہجرت کر رہے تھے اس حالت میں، اور یہ دیکھو جی فلاں جگہ پہنچ بھی نہیں پائے اور فوت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اس صحابی کے لیے کہ جو کوئی بھی ہجرت کے لیے چل نکلے گا، پھر راستے میں اسے موت آ گئی، تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ پر واقع ہو گیا، یعنی خداوند کریم اسے ہجرت کا پورا بدلہ عطا فرمائیں۔
البتہ مسئلہ ایک یاد رکھیں، یہ بھی یاد رہے کہ ہجرت کے ثواب کا حقدار وہی شخص ہے جو خالص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے رسول کے اتباع اور دین کی بلندی کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ جو شخص کسی دیگر نیت سے ہجرت کرے گا، اللہ تعالیٰ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں بھی آتا ہے، روایت میں بھی آتا ہے کہ مکے سے ایک صحابی چلے اور انہوں نے مدینہ ہجرت کی، تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک عورت ہے، میں تو اس سے شادی کے لیے آیا تھا، وہاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جس نے اس کے علاوہ کسی اور سے نیت سے ہجرت کی تو اسے ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اس کی نیت کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ تو اس لیے یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہجرت کے لیے نیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی کرنی چاہیے، اور یہ خالی اس کے لیے نہیں، یہاں سے دوسرا مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ ہر عمل کے لیے اللہ کی رضا کی نیت ضروری ہے۔ اگر کسی عمل میں بڑے سے بڑا عمل ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، کوئی اور چیز ہے، بہادری دکھلانا ہے، تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ پکڑ ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیوں کیا۔ ریاکاری کو شرک خفی کہا گیا ہے کہ یہ چھوٹا شرک ہے، جو چیز اللہ کو دکھلانی چاہیے تھی وہ میں نے ملک صاحب کو دکھلا دی یا نمازیوں کو دکھلا دی، جو اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے تھی وہ میں مخلوق کی رضا کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ راضی ہو جائیں، یہ مجھے اچھا کہہ دیں، یہ نمازی کہیں، یہ حاجی کہہ دیں۔ اور پچھلے دنوں میں نے حدیث بیان کی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جو حساب کیا جائے گا وہ 3 شخصوں کا ہوگا۔ ایک شہید کو لایا جائے گا، ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک سخی کو لایا جائے گا۔ یہ تو بڑے اچھے اعمال کرنے والے ہیں، عالم علم حاصل کیا، سخی نے سخاوت کی، شہید اللہ کے راستے میں شہید ہوا۔ پھر اللہ سب مخلوق کے سامنے ان سے پوچھیں گے، شہید سے کہا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میں آپ کے راستے میں نکلا، گھر بار چھوڑا، برادری چھوڑی، ہر چیز چھوڑی، تاکہ جو ہے میں آپ کے راستے میں قربان ہو جاؤں، آپ کا دین غالب ہو۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے لوگ آپ کی باطن کو تو نہیں جانتے تھے، دل کی کیا بات ہے، میں جانتا تھا، تم نے اس لیے جو ہے وہ جہاد کیا تاکہ لوگ تجھے کمانڈر کہیں، بہادر کہیں، بڑا جو ہے مضبوط آدمی کہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا ہے، جن کے لیے تو نے کیا انہوں نے کہہ دیا ہے، دنیا میں لوگوں نے کہا ہے، اب جو ہے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال۔ پھر عالم کو لایا جائے گا، وہ بھی اسی طرح کہے گا اے اللہ آپ کے دین کے لیے، آپ کے دین کے سیکھنے کے لیے میں نے اتنے گھر سے اتنے سال اتنا عرصہ دور رہا، ہجرت کی، اور میں نے آپ کے دین کو سیکھا، پھر میں نے بیان کیا، اور اتنے لوگ میری بیان کی وجہ سے ہدایت پہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لوگ تیرے باطن کو نہیں جانتے تھے، تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ تجھے علامہ کہیں، بڑے علم والا ہے، بڑا اچھا درس دینے والا ہے، بڑا اچھا مقرر ہے، لوگوں نے کہہ دیا ہے، اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا۔ اور تیسرا سخی کو لایا جائے گا، تو وہ سخی آدمی بھی کہے گا اللہ آپ نے مجھے مال عطا فرمایا، میں نے کوئی شعبہ آپ کے دین کا نہیں چھوڑا، ہر شعبے میں خرچ کیا، غریبوں پر، مسکینوں پر، جو ہے ٹرسٹ تھے میرے، اور مدارس بنائے، مساجد پر جو ہے خرچ کیا، ان کی تعمیرات کی، فلاں موقع پہ خرچ کیا، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، ہر جگہ خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے تو اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے لوگ سخی کہیں، بڑا خرچ کرنے والا ہے، بڑا اللہ کے راستے میں دینے والا ہے، تو نے لوگوں کے لیے کیا تھا، لوگوں نے کہہ دیا ہے دنیا میں اس کا بدلہ تجھے مل گیا ہے، اب اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے۔ یعنی اتنے بڑے اعمال اگر یہ بھی لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ہوں گے تو یہ بھی سب ضائع ہو جائیں۔ تو کوئی آدمی حج کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائے، اپنے بچوں کو حافظ بنائے، اللہ کے راستے میں دعوت تبلیغ کا سفر کرے، ٹھیک ہے، عالم بنے، سخاوت کے میدان میں ہو، اور جہاد کے اندر شہادتیں پیش کرے، کوئی بھی عمل ہو بڑے سے بڑا، تو اس کے لیے اخلاص سے نیت ضروری ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کے اشاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ کسی نے ہم کو کیا دینا ہے، کوئی تو جملے تعریف کے بھی کر دے گا، بلکہ جو منہ پہ تعریف کرے اس پر تو حضور نے فرمایا اس کے منہ پہ خاک ڈالو، یعنی منع کر دو، تو اس کو روکو، کیونکہ اس سے ہمارا نفس جو ہے، ہمارے نفس کی پہلے بھی اصلاح نہیں ہے، اس پہ تو ہم نے محنت نہیں کی اس کو بنانے کے لیے، تو اس کی اصلاح کے لیے بھی کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے اور اپنی اصلاح کروائی جائے، مراقبہ کیا جائے، اپنے حالات پر غور کیا جائے، اپنے نفس کی اطلاع جو ہے، اطلاع اور اصلاح یہ دونوں جو ہے ضروری ہیں۔
تو یہ تو ذرا سی تعریف سنے گا یہ تو پھول جائے گا، تو اس لیے کوئی سامنے تعریف کرے اسے بھی روکا جائے۔ تو بہرحال یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ہجرت بھی اللہ کی رضا کی خاطر کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ہجرت کا جو لفظ ہے یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس کے معنی وسیع ہے، ہجرت کا معنی وسیع ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں ہر مقدس سفر، جو بھی سفر مقدس ہے اس کا حکم ہجرت کے سفر میں ہی ہے۔ مثلا جو شخص خالص نیت کے ساتھ حج کے سفر پہ روانہ ہوتا ہے، یا جہاد کے لیے نکلتا ہے، یا دین کی تعلیم کی خاطر گھر سے نکلتا ہے، یا پھر اللہ کے راستے میں دعوت تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، تو کوئی بھی سفر ہو مبارک اور مقدس سفر ہے تو وہ حکم میں ہجرت کے آئے گا۔ ہجرت تو نہیں ہوگا لیکن حکم میں، یعنی کیا مطلب کہ اگر راستے میں اس کو موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا کامل اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ اسے مکمل اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور بعض اعمال انسان کے جاری ہو جاتے ہیں، جو انسان دنیا میں عمل کرتا ہے بعد میں اس کے لیے وہی ذخیرہ بنتے رہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہجرت بعض دیگر وجوہات سے بھی فرض ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی مسلمان کسی مقام پر کسی جگہ پر گناہ میں مبتلا ہے اور اس سے بچ نہیں سکتا، اپنے گاؤں میں یا اپنے محلے میں رہتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں اس گناہ سے نہیں بچ سکتا، نہیں میری حفاظت ہو سکتی، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس گناہ والی جگہ کو چھوڑ دے تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے۔ اور اسی طرح کسی جگہ مسلمان کو رزق حلال نصیب نہیں ہے، ہر طرف حرام ہی حرام ہے، تو وہ ایسی جگہ پھنسا ہوا ہے جہاں اسے 100% جو ہے حرام رزق حاصل ہوتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی حلال رزق کی طلب کے لیے ہجرت جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے کہ یہاں سے نکلے۔ حلال کمانا بھی فرض ہے، وہ بھی عبادت قرار دی گئی ہے اور وہ بھی ضروری ہے۔ حلال لقموں کے اثر ہیں، حرام لقمے کے اثر ہیں، تو اس لیے حلال کی طلب کے لیے آدمی کو حرام جگہوں کے رزق کو چھوڑنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر دنیاوی اشغال میں، دنیا میں اتنا منہمک ہو گیا ہے کہ اللہ کی طرف توجہ دینا نصیب نہیں ہو رہا، کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، مسجد جانا چاہتا ہوں، یہ فلاں، لیکن یہ دنیا نہیں چھوڑ رہی، تو اس میں ایک نسخہ بتایا کہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے۔ آپ نے اوپر اعتکاف کو لازم کر کے 2 دن 4 دن 10 دن کا اعتکاف نفلی جو ہے وہ بیٹھے، تاکہ وہ دنیا کو چھوڑ دے کچھ دنوں کے لیے، کچھ اوقات لمحات کے لیے، تاکہ اس کا اپنے رب سے تعلق پیدا ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی آیت سے ثابت ہو رہی ہیں۔ بہرحال فرمایا جو کوئی شخص اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلے گا تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جائے، پھر اسے راستے میں موت آ جائے گی تو اسے اللہ تعالیٰ ہجرت کا پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وہ ایسے لوگوں پر خاص مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے، پوری دنیا میں اس کی اشاعت تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پوری دنیا میں قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے۔ قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرمائیے۔ پاکستان سمیت پوری دنیا میں امارت اسلامیہ، شریعہ، خلافت راشدہ کا قیام نصیب فرمائیے۔ یا اللہ نیک صالح حکمران ہمیں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔